صحابہ کی قربانی کہ کسی کی قبر دیکھیں تو کہاں ملے گی، کسی کی کہاں ملے گی. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جتنے موجود تھے سارے کے سارے کی صحابہ کی قبریں نہیں ہو. ورنہ چاہت تو سب کی یہی تھی نا کہ جی اللہ کے نبی کے گھر کو کون چھوڑے، مدینے کو کیسے چھوڑے. لیکن قربان گئے ان صحابہ پر جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو، پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی دنیا سرو کر دی، قربان کر دی. اور کیا پیغام تھا؟ بھی حاضر 10 محرم الحرام پچھلے ہفتے گزرا نا، اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی دے کر مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ذکر حسین ہوتا رہے بس؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نام ہو جائے؟ ساتھ ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس، بہت سارے صحابہ تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سارے کے سارے کھڑے تھے یزید کے مقابلے میں، کسی نے بیعت نہیں کی. کیوں کھڑے تھے بھائی؟ مسلمان تو تھا نا، مسلمانوں کے مسلمان تھا، وہ تخت پر بیٹھا تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا بیٹا تھا. پوری دنیا کے اندر یہ پیغام عام تھا کہ جی بڑے نیک اللہ کے نبی کے صحابی تھے، کاتب وحی تھے، ان کے بیٹے تھے. صالح خاندان سے یہ پیغام یہ ساری کی ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ تھا. اس وقت واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو گئی اور بدنامی اس کی ہو گئی. پر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قربانی دے کر نیک نامی کی. کیا پیغام ہے؟ کہ حق کو حق کر کے دکھانا ہے اور باطل کو باطل کر کے دکھانا ہے. یحق الحق. جب یزید کی طرف سے روزیق نامی شخص پیغام لے کر آیا، روزیق وہ تھا کہ جس کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذاب کیا، اس کے ذریعے یزید نے پیغام بھیجا ولید بن عقبہ والی مدینہ کی طرف کہ آپ ان اکابرین صحابہ سے بیعت لیں اور اس کے لیے آپ کے پاس کل اختیارات ہیں، آپ جو چاہیں کر گزر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بیعت نہیں چھوڑی. آپ گرفتاریاں کریں لیکن بیعت نہیں چھوڑی، اور راتوں رات بیعت لیں گے. جب روزیق پیغام لے کر آیا، ولید بن عقبہ کو کہا کہ جی آرڈر بڑا سخت ہے اور آپ نے راتوں رات بیعت لیں گے. اچھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ جی آپ آ جائیں اور بیعت کریں. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور جاتے ہی چڑھائی کر دی. کہا تم چاہتے ہو کہ اکابرین صحابہ جو موجود ہیں، اکابرین امت جو موجود ہیں، وہ تمہارے ہاتھ پر بند کمرے میں اور رات کے اندھیرے میں بیعت کر لیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اگر بیعت کرنی ہے تو کل مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر اعلان کرنا اور وہاں پر پھر ہم سے بیعت کرنا. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا بند کرنے کا. پھر اس پیغام کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو پیغام پہلے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر دے چکے تھے. پھر دونوں صحابی رسول رخصت ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بالفور ارادہ کیا میں مدینہ چھوڑ. لیکن انہوں نے سیکورٹی کے اتنے سخت انتظامات کیے کہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے بھی پوری فوج لگی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں نکل سکے. عبداللہ بن زبیر نے تو پکا ارادہ کیا کہ میں نہیں. رات کے آخری پہر مدینے کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی نہیں. اس وقت موجود صحابہ جو موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ان سے مشاورت کر لینے کے بعد کہا کہ میرا جانے کا ارادہ. آپ کیسے جا رہے ہیں؟ یہی رہے ہمارے پاس. آپ تو اللہ کے نبی کی امانت ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، آپ تو ہماری روشنی ہیں، آپ کیسے ہم کو چھوڑ کے ارادہ کریں؟ کہا پر کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کرنا، وہ بڑا بدبخت لوگ، منافق لوگ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں ابھی مکہ جانے کا ارادہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے روتے اپنی سے رخصت کہا کہ جس
جس کے نانا نے مدینے کو آباد کیا، آج اس کی اولاد کو مدینے سے رخصت کرنے پر مجبور کر دیا، گلے ملے اور رخصت کیے۔ آج جو صحابہ کی محبت کو بدنام کرتے پھرتے ہیں کہ صحابہ کے تعلقات ایسے تھے، صحابہ کے تعلقات ویسے تھے، باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی تاریخ سے آشنا لوگ نہیں ہیں، قرآن اور سنت سے آشنا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم ان کو نہیں۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو خود داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اور یہاں رشتہ دیکھیں کہ جو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے داماد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپس میں کتنی محبتیں ہوں گی، کتنے تعلقات ہوں گے، جب جا کر یہ رشتہ داری آج بدنام کرتے ہیں، صحابہ کی کردار کو بدنام کرتے ہیں۔ جس نبی نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس ایک کے پیچھے بھی تم چلو گے تو ہدایت پائے۔ صحابہ کے لیے زبان درا دیا کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود یہ کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن 20 سالہ حکومت کے اندر کوئی ایک ناچاکی کا واقعہ نہیں کہ کسی صحابی سے بد کلامی ہوئی ہو، کسی سے سختی کا معاملہ کیا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے معاملات کے اندر بھی بعض کی رائے اختلاف پر تھی، لیکن کوئی بدتمیزی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے آپ کو دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت نہیں تھی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر انہیں تو بیعت کی کہ لیکن کچھ مخالفین تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، لیکن اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن حق اور ادب کے دائرے میں چلتا رہا۔ 20 سالہ حکومت کے اندر کوئی مخالف، کوئی ناچاکی کا واقعہ نہیں۔ جب یزید کا معاملہ آیا تو اس بدبخت نے تاریخ سے، قرآن سے، سنت سے، احادیث سے دوری ہونے کی بنا پر یہ سارا کا سارا اپنے ابا جان کی اگر سیرت کو دیکھ لیتا تو یہ واقعہ نہ کرتا کہ اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کو اس حد تک پہنچا دیا ہے ایسا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ مسلمان تو تخت پہ آیا ہے لیکن اسلام تخت پر نہیں آیا۔ جو دوسرے صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ اسلام تخت پر نہیں ہے، مسلمان تخت پر ہے۔ تو تخت پر اسلام کو آنا چاہیے یا مسلمان کو آنا چاہیے؟ ذرا بتائیں۔ اسلام کو آنا چاہیے۔ اسلام کے تخت پر بٹھانے کی جدوجہد میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہی جدوجہد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ یزید کے مقابلے میں ڈالے، بلکہ وہ یزیدیت فکر کے حامل لوگوں کے مخالف بنے۔ انہوں نے یزیدیت فکر کے حامل لوگوں کے مقابلے میں حسینیت کے فکر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی بنیادی طور پر 5 مقاصد۔ سب سے پہلا مقصد ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ جب میرے نانا نے خلافت کا نظام قائم کیا ہے قرآن اور سنت کے مطابق، خلافت میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے بیعت کی جاتی ہے پھر خلافت سفر۔ ملوکیت میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیٹھا جاتا ہے بعد میں خلافت بیعت کی جاتی ہے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو، پھر ناموس قرآن کے لیے۔ یہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ شرابیوں پر لعنت ہو، اللہ نے کبھی نہیں کہا شرابی برباد ہو جائے، اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہے نا بھیا کہ نمازیوں کے لیے۔ اور جو نمازی جن کی صفت بیان کی ہے وہ لوگ نمازی جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر تھا قرآن کا تحفظ، تیسرے نمبر پر نماز کا تحفظ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قربانی دے کر دیا۔ چوتھے نمبر پر ماں بہن بیٹی کی عزت کا تحفظ۔ پانچویں نمبر پر حق اور باطل کے درمیان کا فرق سمجھا دیں۔
کہ حق اگرچہ قلیل ہوگا لیکن باطل پر غالب آتا. آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کے خون کو کتنا سستا کر دیا گیا. ہمارے مسلمان بھائی ایک دھماکے کے اندر 50 سے زیادہ کو شہید کر دیا اس لیے کہ اسلام کے لیے آواز اٹھایا, اسلام کے لیے چاہتے ہیں کہ اسلام تک پر آ جائے. کتنے سارے زخمی ہو گئے. پھر دوسرے نمبر پر ہماری ماں بہن بیٹی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کا حال دیکھیں کیا کرتے ہیں. اسلامیہ نام رکھا ہوا ہے لیکن اسلام نام کی چیز اس کے اندر ہے. کیا وہ میری ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ بحیثیت امت اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم سارے کے سارے ایک قسم کی مانند ہیں. وہ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں کہ جن کی عزتوں پر حملہ کیا گیا, جن کو ٹارچر کیا گیا, جن کو ڈگری کی بنیاد پر, اچھے نتائج دینے کی بنیاد پر ان کے اوپر ٹارچر کر کے ان کو بلیک میل کیا گیا اور ان کے ساتھ یہ نازے بات کر دی کہ یہ نظام میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. ایک بچی رضوانہ جج صاحب کے گھر میں کام کرتی ہے اور اس کی بیوی اس کے اوپر تشدد کرتی ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے. اس کا نظام اب اس کے اوپر جوڈیشل کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں کہ 5 رکنی کمیٹی اس بات کی تحقیق کرے گی کہ کس نے اس کے اوپر کیوں ظلم کیا. بھائی جس نے ظلم کیا سارے ساتھ سب کے سامنے آیا ہے, کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ میرے نبی نے تو یہ نظام نہیں دیا. میرے نبی نے تو کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جج ہو, ہمارا وکیل ہو, ہمارا مختیار کار ہو, ہمارا ایس ایچ ہو, ہمارا منسٹر ہو, کیا نظام ہے ہمارا؟ قرآن اور سنت کے نظام کی جدوجہد میرے والا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, ان کی محبت کو ذرا پڑھیں ہے کیا, ان کی محبت کو سمجھیں, یزیدیت فکر کو بھی دیکھیں اور حسینیت کی فکر کو بھی دیکھیں. ہم جو ہے بس ایک اپنے آپ کو, آج میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا گھرانہ خوشحال ہے, میں اچھا کما لیتا ہوں, میرے گھرانے پر اس مہنگائی کا کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا. میں نے کبھی سوچا کہ 800 روپے مزدوری کمانے والے کا کیا حال ہوگا؟ 1000 روپے کمانے والا 300 روپے لیٹر پیٹرول لگائے گا, 170 روپے کلو آٹا لے گا, 280 روپے کلو چھولے خریدے گا, 220-250 روپے کلو دالیں خریدے گا. مجھے بتائیں کیسے وہ گزارا کرے؟ یہ اسلامی نظام ہے. اسلامی نظام تو وہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دریا فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی بھوک کی افلاس کی وجہ سے مر جائے تو عمر سے اس کی پوچھو. آج میں کس زندگی کو جی رہا ہوں؟ یہ میں ماں بہن بیٹی, میری ماں بہن بیٹی تھی, یہ بچی جس پر تشدد ہوا میری بچی تھی. جن بھائیوں کو شہید کیا گیا یہ میرے بھائی تھے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو کل گریبان میرا بھی آئے گا, کل گلا میرا بھی ہوگا, تلوار میرے اوپر بھی رکھی جائے گی. اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کریں. آج جہاد بھی سیف نہیں ہوگا, اب جہاد بھی سیف نہیں ہے. آج تو کمائی کے معاملات میں ٹیکنالوجی پہ آ گئے. بھائی کمپیوٹر بیٹھ کر اس پر کمائیں, آئی ٹی کر لیں, ایمیزون چلائیں, اس کے اوپر کمایا. اس طریقے سے ہمارا کمانا تو ان کی نظر میں کوئی کمانا نہیں. اسی طریقے سے جہاد بھی آج وہ جہاد نہیں ہے تلواروں سے لڑا. آج تو بٹن دبانے کے اوپر پوری کی پورے علاقے تباہ ہو رہے ہیں. ایٹم بم ٹیکنالوجی کا. اسی طریقے سے آج میں اور آپ جو ووٹ دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر استعمال کریں. آپ کیا رائے دیں کو صحیح جگہ سے. قومیت انسانیت کے بنیاد پر ووٹ نہیں ہے. کسی کے احسان کے تلے دب کر ووٹ نہیں ہے. ووٹ دیں گے تو قرآن و سنت کو دیکھ کر دیں. آپ کے اوپر اگر کسی نے احسان دے تو بھئی آپ احسان کا بدلہ اکیلے میں اتارے نا. آپ کا ووٹ دینا آپ کے پڑوسی کا کیا حل کر دے گا؟ آپ کا ووٹ دینا ایک مزدور کا کیا حل کر دے گا؟ میں اور آپ اگر اچھا کما رہے ہیں, ہمارے اگر گھر بار کاروبار صحیح ہے, تو میں ذرا اندازہ تو رکھتا ہوں 800 روپے مزدوری والے جو ٹیچرز کانٹریکٹ بیس پر 25,000 روپے ماہانہ کماتے ہو اور ان سے کہا جائے کہ گھنٹوں کی بنیاد پر آپ کو تنخواہ دی جائے گی, اور ہمارے یہاں کینیڈین نظام نافذ ہے, ہمارے یہاں اتوار کی تنخواہ کٹے گی, ہمارے یہاں 14 اگست کی چھٹی کی تنخواہ کٹے گی, ہمارے یہاں 2 دن چھٹی کا ہے اس کی تنخواہ کٹے گی, تو اس پیچھے کی کیا تنخواہ بنتی ہے؟ 15,000 میں ذرا خرچ چلا کر. بیٹے پاکستان میں ہیں, مسلمانوں کا نظام ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, نظام کینیڈین چلاتا ہے.
نظام چائنا کا چلاتے ہیں، نظام امریکہ کا چلاتے ہیں. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کو تخت پر بٹھانے کی جد و جہد میرے اور آپ کا لازم. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ شورى کی آیت والذین استجابوا لربهم، وہ لوگ جو اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، ان کے معاملات آپس میں مشاورت سے، آپس میں اتحاد کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم اتحاد کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم برباد ہو جائیں گے. میرا ہاتھ میرے جسم سے جدا کر دیا جائے، میرا ہاتھ کسی کام کا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. میں اگر انفرادیت کی زندگی گزاروں گا تو میری زندگی کسی کام کی نہیں. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ تمہاری آنکھ ہے، کوئی تمہارا بھائی تمہارا ہاتھ ہے، کوئی تمہارا بھائی تمہارا پاؤں ہے، تو میرے ہاتھ پاؤں مجھ سے جدا کر دیا جائے، میں کس کام کر رہا ہوں؟ محبتوں کو فروغ دیں، اتحاد کو فروغ دیں، پھر قواریت سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کو محبت کرنا. آج ہم ان ٹکڑوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد. نماز قائم کریں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے، صحابہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، اس کو معیار بنائے پرکھنے کا. آج ہم نے معیار پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے. بھائی قرآن اور سنت کے بغیر ہماری زندگی ختم ہے. آج یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس وجہ سے. اگر آج اسلامی نظام تخت پر ہوتا تو یہ 50 سے زائد لوگوں کو شہید کر دینے والا کا صحیح شمار ہوتا. کیا اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی؟ 2 منٹ لگتے اور بندہ پکڑا جاتا. 2 منٹ لگتے اور عزتوں پر حملہ کرنے والے لوگ پکڑے جاتے. سب کے سامنے ویڈیوز میں سب آ رہا ہے، لیکن نہیں پکڑ سکتے. پتہ ہے کہ اس جج کی بیوی نے ظلم کیا، اس کو پکڑو نہ. نہیں، جوڈیشل کمیٹی 5 بنا. کس طرح کا نظام چلا؟ میرے عزیزو اس کے لیے جد و جہد کریں. آج ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اللہ نے تو فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری بات کو قبول کر لے. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ حق کو حق کر کے دکھائیں، سچ کو سچ کر کے دکھائیں، جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھا دیں. اللہ رب العزت تمہاری قبول کر لے. یہ اس کا صیغہ ہے، لفظ حق اسی لیے استعمال ہے کہ تب جب حق کو نافذ کریں گے، باطل کو باطل کریں گے، تب اللہ تمہاری قبول. آج ہم نعرے لگائیں حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، لیکن جب بات آئے نظام کی تو پھر نظام کون سا مردہ باد اور کون سا زندہ باد ظلم. لیکن پر کیا نظام کی بات آ جائے بھائی غلامی رسول میں موت سب کو قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی کب قبول ہوگی؟ غلامی رسول میں پہلے زندگی گزارے، موت خود غلامی رسول میں. کلمہ موت کے وقت سب کو چاہیے، لیکن زندگی کلمے پر نہیں گزارا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندگی بنا لے، موت کے وقت کلمہ خود زبان پر آ جائے. ہم عجیب طریقے کی زندگی گزارے. زمین کے اندر پتہ نہیں کیا بوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی گندم نکلا ہے اس سے گنا اگا جائے. زمین میں جب گند بوئیں گے تو گند ہی نکلے گا، اچھی چیز نہیں نکلے گی. آج جس چیز کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں وہ ہم پا رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ میں کریکٹ ہے. جو ہاتھ میرے لگ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو سمیٹ دو، جو ہاتھ قرآن کے لگتا ہے وہ قرآن بھی سمیٹ دو، جو منصب والوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ منصب والے سمیٹ لیں. میں کالج میں لیکچر دے رہا تھا، ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ ماتم کرنا کیسا ہے. میں نے کہا غلط ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے تو کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو دونوں سمجھ دے دیے. اب کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. جب اللہ کے نبی نے بھی یہی قرآن پڑھ کے مجھے اور آپ کو یہی سمجھایا کہ بھائی دونوں راستے پر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ مسلط نہیں ہیں، ہم زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. اللہ کے نبی کو اللہ نے منع فرما دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کم جاگا کریں. بھائی جتنا حیثیت اتفاق کر سکیں اتنا جاگ جائیں. پوری رات پاؤں پر بڑا مارا. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ مسلط نہیں ہیں. آپ اتنی کوشش اتنی جدوجہد کریں جتنی آپ کے اوپر ہے. بس اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، اللہ جس کو نہیں چاہیں گے. اسی طریقے سے اس بچے کو جب میں نے یہ جواب دیا تو میں نے کہا آپ بات صحیح ہے.
پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے سب لیکچر دیتے دیتے سوال کیا، میں نے کہا اگر کوئی منصب ملنے والا ہو، کوئی عہدہ ملنے والا ہو اور پھر کہا جائے کہ یہ 10 لاکھ روپے رشوت دیں پھر جا کر آپ کو سیٹ ملے تو کیا کریں؟ وہ تو پکے کیا کریں، دینی پڑے گی، وہ تو پھر ہاتھ سے چلی جائے گی۔ جس طریقے سے قرآن اور سنت پر نہیں چلنے والا غلط ہے، اسی طریقے سے حدیث پر چلنے والا بھی نہ چلنے والا بھی غلط ہے۔ اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ چاہے آپ کو منصب نہ ملے چھوڑ دیں، اللہ بھوکا تھوڑی رکھیں گے، اللہ تو سب کو کھلا ہے۔ 18,000 بڑی مخلوقات تقریباً اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور چھوٹی موٹی تو بہت، اس میں سے صرف ایک انسان کو ذمہ لگایا کہ تم محنت کرو، کماؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ پلاؤ، اسی کو فکر ہے کہ یہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا۔ کیا میرے اور آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کئی کئی دن لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنایا اور اللہ کو کہا اللہ بھیج دے مخلوقات کو کھانا، دعوت ہے سلیمان کیا؟ اللہ نے کہا کون سی بھیجو، خشکی والی، تری والی، پہلے پانی والی بھیجو۔ اللہ نے ایک مچھلی بھیجی جس کا ایک لقمہ سے پہلے وہ ختم ہو گیا، اور مچھلی نے باہر آ کے کہا کہ سلیمان آج تک تم نے میرا کھانا مار دیا۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ ایسے کتنے لقمے مجھے پتہ نہیں جن میں کھلاتا ہے، اور آج تیری دعوت کے چکر میں میری خوراک ختم ہو گئی۔ اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ کتنا کھاتے ہیں بھائی؟ اگر 40 دن کھانا بنایا جائے، ایک سمجھتا ہے حیدرآباد والوں سے ختم نہیں ہو، تو پھر میں ایک روٹی کھانے کے لیے حرام کے ذریعے چھوڑ دوں، یہ کس طریقے کا ہے؟ یہ کس طریقے کی بات ہے؟ جب دوسرا کرے تو بھی غلط غلط ہے، ہم خود کریں تو غلط غلط نہیں ہے، غلط ہر حال میں غلط۔ اسی لیے اپنے آپ کو حق کے ساتھ جوڑ لیں، محبتوں کو فروغ دیں، اتفاق کو فروغ دیں، اپنے آپ کو توڑ میں نہ ڈالیں، تعلیم سب کو دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم لوگ شورا بینہم کے بعد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا اللہ کے لیے خرچ کریں، چاہے علم ہو، چاہے صلاحیتیں ہو، چاہے مال ہو۔ لوگوں کو سمجھائیں، اپنی تعلیم ان کے اوپر مسلط نہ کریں، لیکن تعلیم کے بارے میں واقف ضرور کروائیں۔ اگر اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے واقف ہو؟ اسی لیے سمجھانا بہت ضروری، حق کی بات علیہ اعلان کریں، ڈنکے کی چوٹ پر کریں، باطل کو باطل کر کے دکھائیں، ڈنکے کی چوٹ پر دکھائیں، ولو کرہ المجرمون، اللہ نے کہا چاہے مجرموں پر ناگوار ہو۔ لن یضروکم الا اذى، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے کہا یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، یہ تھوڑی بہت تکلیف دیں گے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، جب تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ دے کر بھاگیں گے، تم لا ينصرون، ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن حق والے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے حق کو بالادستی پر لانے کے لیے، حق کے نظام کو ٹک کر بٹھانے کے لیے ہر ایک جدوجہد کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی حق کی جستجو اور حق کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد نصیب فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔